سر آپ کی جو بکس ہیں ان میں ایک اسپرچول ٹچ ضرور ہوتا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر آج کے دور میں کوئی خدا کو جاننا چاہتا ہے یا اس کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار؟ یہ تھا یہ نا میں کتاب اس لیے لکھی تھی تیزی پہ تھوڑی سی کہ میں اپنے والد صاحب کو دکھاؤں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. سر آپ نے یہ جو کتاب لکھی ناٹ دا آئیز بٹ دا ہارٹ دیٹ آر بلائنڈ، جو ابھی لوگ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ بتائیں. تلخ ماحول میں جہاں پہ اندر اور باہر ہر لحاظ سے کیاس ہے، انسرٹنٹی ہے، ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ میں نے 28 دن جنا اسپتال میں گزارے والد صاحب کے ساتھ، ٹھیک ہے. ان کو پتہ چلا تو اس ٹائم پہ آئی واز 19 ایٹ دیٹ ٹائم اور میرے پاس ساری وجوہات تھی. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں اور ان کی کہانی، ان کی اسٹرگل یا کوئی بھی ایسا مومنٹ جس میں آپ کے لیے کوئی لرننگ اسپیکٹ نکلتا ہو اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا ہم پہلے بھی ایک دفعہ انٹرویو ریکارڈ کر چکے ہیں. بلال علی عرفان صاحب یہ آتھر ہیں، اسٹوری ٹیلر ہیں، کانٹینٹ کریٹر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پوڈ کاسٹنگ بھی انہوں نے ابھی شروع کیا کچھ عرصہ پہلے ہی. ہم ان سے آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے 2-3 بکس اب تک یہ لکھ چکے ہیں، لیکن جو خاص طور پہ آج جس بک کی آج ہم ان سے بات کرنے جا رہے ہیں، ناٹ دا آئیز بٹ دا ہارٹ دیٹ آر بلائنڈ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ جائے گی. تو یہاں پہ ہم نے رکھی بھی ہوئی ہے. تو اس کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کا ویژن کیا ہے، رائٹنگ کی طرف یہ کس طرح آئے اور آنے والے وقت میں یہ اپنی لائف کو کس طرح سے کس اینگل میں دیکھتے ہیں، کیا پلاننگز ہیں ان کی، یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گی. اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ جو ان کا ایک مذہب کے ساتھ لگاؤ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ایک ان کی وابستگی ہے، رجوع ہے، ان کا جو ایک تعلق ہے، اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے. بہت بہت شکریہ بلال صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر علی بھائی، ماشاء اللہ اٹس بین 4 years. سر ایک کم بیک ہے باقاعدہ میرے لیے. اور میں یہ بات سے پہلے بھی کر رہا تھا کہ وہ جو انٹرویو تھا اٹ واز ون آف مائی فرسٹ انٹرویوز. اس کے بعد الحمدللہ اب تو آتے رہتے ہیں، لیکن اٹ واز مائی فرسٹ انٹرویو اور ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز ویری امپورٹنٹ کیونکہ اس کے بہت ہی مختصر وقت کے بعد آئی تھنک کوئی 2-4 مہینے بعد میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی 2021 میں. تو آئی وانٹیڈ ٹو شو ہم بیکاز آئی واز نیور دا ٹرافیڈ چائلڈ، ٹھیک ہے. آئی ڈڈ نیور ہیڈ دا شیلس جو ٹرافی سے بڑی ہوتی تھی. تو مجھے تھا یہ نا میں کتاب اس لیے لکھی تھی تیزی پہ تھوڑی سی کہ میں اپنے والد صاحب کو دکھاؤں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں میں. تو وہ انٹرویو بڑا ان کو بڑا اس کو لیے اطمینان کا باعث تھا، بڑے خوش تھے وہ اس کو دیکھ کے. تو جزاک اللہ آپ کو بھی اور فاؤنڈیشن کو بھی اور قاسم علی شاہ صاحب کو بھی کہ انہوں نے انوائٹ کیا. سر آپ سوورن میڈیا کے CEO بھی ہیں اور آج کل خود بھی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، تو یہ سفر کب شروع کیا؟ یہ سفر آپ کی ملاقات کے بعد ہی شروع کیا، آپ سے ملاقات کر کے الحمدللہ. اور سوورن میڈیا میں ایک کریٹو ایجنسی ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور سوشل میڈیا اور مارکیٹنگ وغیرہ ہم اس پہ اسپیشلائز کرتے ہیں، VFX موشن گرافکس وغیرہ میں. اور حبل اللہ میرا جو پروجیکٹ ہے، جو پوڈ کاسٹ ہے، وہ ایک علیحدہ وینچر ہے، ٹھیک ہے. وہ اسپیسیفکلی ہم نے اسلام کے لیے اور یوتھ کو اسلام سے کنیکٹ کرنے کے لیے وینچر اسٹارٹ کیا ہے، انسٹیٹیوٹ اسٹارٹ کیا ہے، جس میں ہم اسلام میں ایک پروفیشنلس کو لے کے آتے ہیں اور ان سے ایک بڑے ہی کیجول انداز میں، ایک ماڈرنسٹک انداز میں بات چیت کرتے ہیں تاکہ یوتھ ریلیٹ کر سکے. سر آپ کی جو بکس ہیں ان میں ایک اسپرچول ٹچ ضرور ہوتا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر آج کے دور میں کوئی خدا کو جاننا چاہتا ہے یا اس کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار؟ بڑی ہی وسیع اور بڑی گہری بات ہے علی بھائی. یہ آپ سے سوال کروں گا ایک، اگر اور اس سوال میں 2-3 جواب مل جائے گا آپ کو، کتاب کا بھی مل جائے گا، کتاب کی جو انسپریشن ہے نا. اگر کل آپ دیکھیں کہ نا PU میں جو بڑا مشہور ریسرچ سینٹر ہے یا پھر سیج میں پبلشرز میں آرٹیکل آ جائے کہ انونیمسلی سارے بڑے سائنٹسٹ نے اگری کر لیا ہے کہ خدا نہیں ہے، معاذ اللہ ہائپوتھیٹیکلی، حالانکہ سائنس نہیں کر سکتی یہ چیز پروف، لیکن پھر بھی ہائپوتھیٹیکلی ہم نے مان لیا کہ بڑے پبلشر نے اور انونیمسلی بڑا جو ہے نا اتحاد ہو گیا، اجماع ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ خدا نہیں ہے. تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ ریئیکشن یہی ہوگا کہ پہلے تو چونکہ ہمارے بلیفس کے خلاف ہے تو تھوڑا سا غصہ آئے گا یا تھوڑا ناراضگی والا اظہار ہوگا. نہیں مانیں گے نا آپ؟ ہاں نہیں مانیں گے، بالکل ایسے نہیں مانیں گے آپ؟ ایسے ہی. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ ہمارا اس پہ ایک ایمان ہے، یقین ہے، بڑا اسٹرانگ بلیو ہے اور پھر اس کی نشانیاں بھی نظر آتی ہیں. محسوس کیا ہے آپ نے؟ ہاں محسوس کیا ہے. جی آپ کے قریب ہے. یہی مقصد ہے کتاب کا بھی، صحیح، اور یہی حقیقت ہے. جب آپ محسوس کر لیتے ہیں نا اس کو، اور محسوس کیسے کرتے ہیں؟ محسوس کرتے ہیں اپنے ہر اس لمحے میں، اس تنہائی میں
صحیح. جہاں پہ آپ کو لگتا ہے میں ٹوٹ گیا ہوں لیکن آپ ٹوٹتے نہیں ہو, آپ پھر بھی کھڑے ہو جاتے ہو. بالکل ٹھیک. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے, اور یہ کیمرہ یہ ہے نا ہمارا, جی آڈینس بھی دیکھے سوچ بات غور کرے. کس دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ یار فلانا مومنٹ جب میری زندگی میں آئے گا, اگر اللہ نہ کرے آئے, لیکن اگر آ جائے تو میں ختم ہو جاؤں گا. فار ایگزامپل وہ ایکس لڑکی مجھے چھوڑی ہے, یا وہ ایڈمیشن نہ ہو پائے یونیورسٹی میں, یا پھر وہ جاب نہ لگ پائے, یا جاب سے میں فائر ہو جاؤں, یا شاید کسی میرے قریبی کی ڈیتھ ہو جائے, تو زندگی ختم ہو میری جائے زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن ہوتی نہیں. لیکن ہوتی نہیں ہے. تو وہ کیا ہے کہ جب آپ بالکل راک باٹم ہٹ کرتے ہو, آپ کو پھر بھی جستجو رہتی جینے کی, اور نہ صرف جینے کی, تھرائیو کرنے کی. وہ ایسی کون سی اندر کی آواز ہے, فطرت کی آواز ہے, جو آپ کو مطلب دیتی ہے, معنی دیتی ہے, مقصد دیتی ہے. صحیح. وہ آپ کا خدا ہے. اور کتاب میں بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ مائکروسکوپ سے یا ٹیلیسکوپ سے دیکھنا بند کر دو. صحیح. ناٹ دا آئیز بٹ دا ہارٹس. محسوس کرنے والی چیز ہے, ایکسپیرینس کرنے والی چیز ہے. ایکسپیرینس کر لیا پھر آپ اکیلے ڈٹ جاؤ گے. ٹھیک ہے. کہ دنیا پوری آپ چونکہ میری ریئلٹی بن گئی ہے نا, کوئی چیز میں نے محسوس کر لی, میری ریئلٹی بن گئی. ٹھیک ہے. اب میں نے ایک چیز ٹیسٹ کی, مجھے اس کا میٹھا ٹیسٹ آ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو کڑوا ہے, شاید آپ کے لیے کڑوا ہو لیکن میرے تو میٹھا ہی ہے. صحیح. تو میں پورا اس پہ پورے باہر سے کہوں گا بھائی میرے میٹھا یار, میرے لیے ریئلٹی یہی وہی ہے. اس طریقے سے میں اپنے خدا کی لذت چکھ لی جو میں چکھی. ٹھیک ہے. وہ اس پہ بعد میں بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مختلف وجوہات ہوئی, کافی چیزیں ہوئی میرے ساتھ. خدا کی لذت جب چکھ لی آپ نے تو میری ریئلٹی بن گئی. وہ اب میں اکیلا بھی کھڑا ہو سکتا ہوں اس چیز پہ. اچھا سر, آپ نے حج کیا جی ایک دفعہ, اور وہ آپ کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا. بالکل ٹھیک ہے. وہ سٹوری میں چاہوں گا تھوڑی سی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. علی بھائی اصل میں ہم جو ہے نا, جس فیملی سے ہم ہوتے ہیں, وہ پاکستان میں ایسا ہی ہوتا تھا زیادہ تر. ہم لوگ بہت دینی بھی نہیں ہوتے لیکن دین سے بہت بیزار بھی نہیں ہوتے. جمعہ پڑھ لیا, ٹھیک ہے, رسمی سے مسلمان, رسمی سے مسلمان, جمعہ پڑھ لیا, شاید پریکٹس سے گزرے نہیں ہے, نمازیں کبھی کبھار جوش آیا پڑھ لی لیکن پھر نہیں بھی پڑھ پائے. ٹھیک ہے. اور باقی معاملات میں دین کو اتنی خاص ویلیو نہیں رکھتا ہماری. ٹھیک ہے. مطلب ہے ہاں, ایک نام میں محمد لکھا ہوا ہے اور آئی ڈی کارڈ میں مسلمان لکھا ہوا ہے, لیکن کوئی بہت ہمارا مین سینٹر پوائنٹ نہیں ہے تھنکنگ کا. اور مسائل بھی ہے, ہم مذہب سمجھتے ہیں, دین نہیں سمجھتے. دین نہیں سمجھتے, نظام نہیں سمجھتے. حالانکہ اصل اس کی یہی ہے کہ ہم دین سمجھیں اس کو. بالکل. ہمارے اپنے جو معاملات ہوں گے روزمرہ کے, پرووائڈ کیسے کرنا ہے, یا فیڈ کیسے کرنا ہے, یا پھر گرو کیسے کرنا ہے, ان پہ زیادہ فوکس ہوتے ہیں, دین کو اتنا رجحان نہیں دیتے. تو ایسے ہی میرا بھی حساب تھا کہ ایک مناسب سی فیملی میں تھا اسلامی. ٹھیک ہے. میں فیملی میری تھی, رجحان تھا ان کا, اسپریچولی زیادہ تھا, دین بھی کم تھا. وہ والی بات. مذہب میں مطلب نمازیں پڑھتے تھے, اپنی عبادات, انفرادی عبادات تھی, لیکن وہ کنٹریبیوٹنگ جو سوسائٹی والا جو ایلیمنٹ ہے, نظام والا جو ایلیمنٹ ہے, وہ کم ہی تھا. ٹھیک ہے. تو وہ والا صاحب تھا. حج اللہ تعالیٰ نصیب کیا, حج نصیب کیا, تو آپ جب دیکھتے ہو نا کہ کروڑوں لوگ, حج پہ عوام بھی بہت ہوتی ہے, کروڑوں لوگ طواف کر رہے ہیں, اور ایک آپ ہو, ایک ذرہ. صحیح. اب آپ کہتے ہیں یار یہ اتنے کروڑ ہے, میری ضرورت نہیں اللہ کو, لیکن اللہ نے پھر بھی مجھے بلایا, تو مطلب میرا مقصد ہے. تو اس کو نا ٹائم لیپس میں دیکھے, اپنا ٹائم لیپس میں دیکھے کہ لوگ گھوم رہے ہیں, کوئی رو رہا ہے, رو کے دعائیں کر رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. کوئی پکڑ کے کعبے کو پکڑ کے دعائیں کر رہا ہے, کوئی سجدوں میں ہے, کچھ سجدوں میں ہے, طویل سجدے کر رہا ہے. اور آپ سجدہ بھی نہیں ہو رہا, آپ سے آنسو بھی نکل رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اللہ تجھے میری کیوں ضرورت ہے, جب اتنے طویل سجدے کرنے والے ہیں, اتنی خوبصورت آنسو مارنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اتنی پیاری کلام کرنے والے ہیں, اتنا پرانا کلام پڑھنے والے تیرے, میری کیا ضرورت ہے تجھے. پھر آپ کو بات آتی ہے تیری ضرورت ہے مجھے. صحیح. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بے شک اس بہت بڑے نظام میں ایک بہت بڑا چھوٹا سا وہ ہوں نقطہ, لیکن کچھ نہ کچھ ہے. ہوں ضرور. سر آپ نے یہ جو کتاب لکھی, ناٹ دا آئیز بٹ دا ہارٹ دیٹ آر بلائنڈ, جو ابھی لوگ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ بتائیں کہ اس کا اصل ویژن کیا تھا, یہ کیوں لکھی؟ یہ ہے کہ کتاب نا ہم لوگ کو, ہمارے یہاں پہ ایتھیزم یا پھر دیریا پن جو ہے نا اتنا عام نہیں ہے معاشرے میں, ابھی تک غالب نہیں, ابھی تک بھی غالب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور تو ہم نے سنی ضرور تھی کہ والد صاحب کہتے ہیں وہ دیریا ہے, لیکن پتہ چلا دیریا کو لگتا ہے کوئی ایلین ٹائپ کی چیز ہوگی کوئی نا. تو میں نے اے لیولس میں جب میں گیا تو میں نے واقعی لوگ دیکھے جو ایتھیسٹ تھے, اور بڑے دھڑلے سے ایتھیسٹ تھے. یہ نہیں کہ وہ مطلب اندر ہی اندر کچھ اسٹرگل کر رہے ہیں, وہ دھڑلے سے ایتھیسٹ ہی تھے کہ ہے ہی نہیں صرف سے, وہ ڈٹ کے. تو وہ میرے لیے بہت ہی عجیب چیز تھی, چونکہ میں حج کر کے آیا تھا, حج سے کنیکشن حج کر کے آیا, تو میں فل اپنی پیک پہ تھا روحانیت کی اس ٹائم کی. ٹھیک ہے. مطلب میں ایک نیا ہائٹ چیک کر چکا ہوا تھا,
اور میں وہ دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے. میں کہا یار یہ خدا ہی نہیں کہ مان رہے, مطلب یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ خدا مجھے پلیز چن لے, اور وہ خدا کو ہی سمجھ پا رہے ہیں. تو وہ ایک میرے لیے بڑی وہ چیز تھی. میں ان کو تھوڑا سا اسٹڈی کیا, خوراک ان کی وہی ہے, لباس ان کا وہی ہے, لہجہ ان کا وہی ہے, اور ان کے گھر بھی ہمارے جیسے ہی ہے, لیکن دل میں میرے خدا ہے, اس کی خدا کیوں نہیں ہے؟ اب یہ بڑے تجسس والا سوال تھا میرے لیے. تو میں جب یہ تجسس والا سوال جب میں نے کیا غور, تو میں ان سے بیٹھنا شروع کر دیا, چلو دعویٰ کی نیت سے چلو بیٹھتے ہیں. تو میں نے ریلائز کیا کہ بے شک وہ اب جسٹیفائی کرتے ہیں دلائل سے, ایولیوشن سے, اور مختلف جو ہے ڈیبیٹ سے کہ خدا نہیں ہے, لیکن حقیقتاً ایک چوٹ لگی ہوئی ہے اندر. ٹھیک ہے, ایک چوٹ لگی ہوئی ہے اندر جس کی وجہ سے which has led them to this position at this moment. کوئی دعا نہیں مانی گئی, یا کوئی یا اللہ تعالیٰ لے لیا, بس کسی چیز کو انہوں نے مس انٹرپریٹ کر لیا, یا پھر درد ہے, ایک گریوینس ہے, ٹھیک ہے, ایک تکلیف ہے. تو وہ تکلیف ہے خدا سے, جس کی وجہ سے خدا سے اس کو ان سے رہا ہی نہیں گیا کہ یار ہمارا رحیم خدا ہمارا ایسے کر لے. اس سے بہتر انہوں نے سمجھا کہ زیادہ تر ہم یہ ایکسیپٹ کریں کہ ہمارے رحیم خدا نے ہمارا ساتھ ظلم کیا, خدا ہے ہی نہیں, اور اس ریالٹی کو مان لیا. ٹھیک ہے, تو یہ کتاب اس عوام کے لیے, ہر اس عوام بندے کے لیے ہے جو کہ خدا کو ڈھونڈنے کی جستجو میں ہے, چاہے مسلمان ہے, غیر مسلمان ہے, ایتھسٹ ہے, ایتھسٹ نہیں بھی ہے, مسلمان بھی ہے. سر اس میں آپ نے بیسک کیا میسج دیا ہے, کیا بات چیت کی ہے؟ اس میں یہی بات چیت ہے کہ آپ کے سفرنگ میں, آپ کے ہر پہلو میں, ٹھیک ہے, آپ کے پرسپیکٹو میں, ہر چیز میں مانی ہے, اور مانی ہے خدا ہے. بس اگر میں مختصر بیان کروں تو یہی ہے کہ ایکسپلورنگ گاڈ کا کانشیس ایکسپلوریشن آف گاڈ, ایکسپلوریشن ہے. اچھا سر, آپ نے اس کے علاوہ بھی 2 کتابیں لکھی, میں چاہوں گا کہ آپ ان کا بھی تھوڑا سا ذکر کریں اور ان کے بارے میں بتا دیں. جزاک اللہ. پہلی کتاب تو ہم نے اس پہ کیا ہوا تھا انٹرویو, دی سرٹن اینڈ سرٹن پہ. وہ کتاب میں نے تب لکھی تھی جب میرے والد صاحب کو ڈائگنوز ہوا تھا کینسر, 2020 میں. کووڈ کی پیک تھی, فرسٹ ویو تھا, ٹھیک ہے, لوگ گھر سے باہر نکل رہے تھے, آئسولیشن تھی, کوارنٹائن چل رہا تھا, اور اس تلخ ماحول میں جہاں پہ اندر اور باہر ہر لحاظ سے کیاؤس ہے, انسرٹنٹی ہے, ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ میں نے 28 دن جنا اسپتال میں گزارے والد صاحب کے ساتھ, ٹھیک ہے, ان کو پتہ چلا. تو اس ٹائم پہ آئی واز 19 ایٹ دیٹ ٹائم, اور میرے پاس ساری وجوہات تھی ٹو بی سیڈ, اینکشیس, ڈپریسڈ. ہمارے یہاں پہ ممبئی میں بات ہوتی ہے کہ یار تو کیوں سیڈ ہے, یار تو کیوں ڈپریسڈ ہے, میرے پاس تو نعمتیں بھی ہیں, گھر بھی ہے, والدین بھی کوئی ہے, گاڑی بھی ہے, واٹ ایور یو نو. ہمارے ممبئی یہ گفتگو ہوتی ہے کہ تم کیوں سیڈ ہو, تمہارے پاس وجہ ہی نہیں سیڈ ہونے کی. میرے پاس وجہ تھی سیڈ ہونے کی, میرے پاس وجہ تھی میرے والد صاحب ہاسپٹل میں, تو میں سیڈ ہو سکتا تھا. لیکن میں اس ٹائم سے پوچھا, ایک سیکنڈ سانس لو, سیڈ ہونا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, سیڈ مطلب محسوس ہو رہا ہے, مطلب یہ میں نے مارا, مجھے درد محسوس ہو رہی ہے, لیکن کیا میں درد محسوس کر دی ہے؟ تو یہ اس لیول آف سیلف اویئرنیس جو اس ٹائم پہ میرے میں کلک کی, میں لکھنا شروع کیا, لکھتے لکھتے کتاب لکھی گئی. بالکل ٹھیک ہے. اور سر دوسری کتاب سورہ نبا, وہ کتاب وہ ای بک ہے, ای بک اٹس اویلیبل آن امیزون, اینڈ اٹس اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ تدبر کرے, مطلب ریفلیکٹ کرے سورہ نبا, سوچے, تفکر. بالکل ٹھیک. سر آنے والے وقت میں کوئی ایسا خواب, کوئی ایسا گول, یا کوئی آپ نے فیوچر کے حوالے سے پلاننگ کی ہو تو میں چاہوں گا وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. چلیے بھائی, میرا نا ایک تھوڑا سا انٹرسٹنگ چیز ہے, وہ یہ ہے کہ یہ کتاب بھی جو ہے نا, میں اصل میں لکھنی نہیں تھی یہ والی کتاب, میں نا لکھ رہا وہ سورہ الحج ہے, اس پہ نا سورہ حج پہ نا اللہ تعالیٰ ایک آیت ہے کہ میں نے ان کو ایک معیار سے پیدا کیا, مفہوم اس کا ہے, ہاں مفہوم اس کا ہے, اس کو ایک معیار سے پیدا کیا اور ان تک پہنچایا اس کو, صحیح, کہ مطلب اس کو ایک معیار تک پیدا کیا, ایک کیپیسٹی سے پیدا کیا, مفہوم بیان کرو, اور وہ اس تک اس کو پہنچا دیا. ٹھیک ہے. تو جب میں اس پہ لکھنا شروع کیا تھا, ویسے بھی لکھ رہا تھا, میری عادت ہے, آپ کو پتہ ہے میرے اسلامک میں کرتا ہوں, ٹاکس وغیرہ بھی دیتا ہوں, اسپیکر وغیرہ بھی ہے معاملات, تو اس پہ ایسے غور کر رہا تھا, لکھ رہا تھا, لکھتے میئر پہ بات آئی, میئر پہ پرپس پہ بات آئی, پرپس سے مانی پہ بات آئی, مانی سے آپ کے سامنے کتاب لکھی گئی. صحیح. اسی طریقے سے مومن جو ہے نا, وہ آج کا دن دیکھتا ہے اور ڈائریکٹ آخرت دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. 10, 20, 15 جو ہے نا چھوٹا ہے اس کے لیے وقت, جو کہ وقت سے یا تو وہ دیکھتا ہے بالکل آخرت جو ٹائم لیس ہے, یا پھر وہ دیکھتا ہے کل کا ساتھ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے اوبویسلی ہیں کچھ خیالات ہیں کہ مطلب کریٹو فیلڈ میں, دعویٰ میں, دین کا کام کرنا ہے, خدمات کرنی ہے, پلاننگ آ جاتی ہے, اپنی سائیکالوجی کے لحاظ سے کام کرنا ہے,
लिखने को अपने हुनर को करना है और बोलने के अपने हुनर को करना है आगे, लेकिन अब वो कैसे कैसे करना है, कब कब करना है, वो बानी देने वाला जो है ना मुझे बानी देता रहेगा जब तक उसको लगता रहेगा मेरे से बानी निकाल सकता सर इंस्पिरेशन कोई आपकी लाइफ में? है। अली भाई इंस्पिरेशन सारे ही है, और मतलब कि मैं बात वो नहीं कर रहा कि कैमरे लगा दिए आपने तो ना मैं आपसे कोई बड़ी किताबी बात करूँ, जेनरिक सी बात करूँ, मैं वाकई ये बात कर रहा हूँ कि इंस्पिरेशन सारे ही है, लेकिन कोई भी इतना बड़ा इंस्पिरेशन नहीं है कि मैं कहूँ कि क्या बात है, सिवाय मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल अली इरफान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे जो इन्होंने अपनी किताबों के बारे में बताया और जो इनकी रिसेंट अभी बुक आई है नॉट द आइज बट ये द हार्ट। बुक बाय द वे अगर कोई लेना चाहे, जी। ये बुक लेना चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम या मेरे किसी भी सोशल मीडिया पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपको तक सर हम आपका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डिलीवर करते हैं। ठीक है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।